بادشاہی مسجد شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے طویل دور حکومت 1658 میں تعمیر ہونے والی چند اہم اور عظیم و شان یادگاروں میں سے ایک ہے۔ یہ اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے اور 1673 سے لے کر 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی۔ اگرچہ یہ مغلیہ دور کے آخری زمانے میں جب سلطنت زوال پذیر تھی تعمیر کی گئی، لیکن اس کی خوبصورتی، نفاست اور عظمت لاہور میں مغل ثقافت کی بہترین نمائندگی کرتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1671 میں اورنگزیب کے بہنوئی اور لاہور کے گورنر مظفر حسین فدائی خان کوکا کی نگرانی میں شروع ہوئی۔ ابتدا میں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی حفاظت کے لیے ایک محفوظ مقام کے طور پر بھی منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس کا عظیم و شان ڈیزائن دہلی کے جامع مسجد سے متاثر ہے جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے تعمیر کروائی تھی۔ مسجد کا نقشہ بنیادی طور پر ایک مربع شکل پر مشتمل ہے جس کی ہر سمت تقریباً 170 میٹر ہے۔ چونکہ مسجد کا شمالی حصہ دریائے راوی کے کنارے واقع تھا، اس لیے وہاں دروازہ تعمیر نہیں کیا گیا اور مجموعی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے جنوبی دروازہ بھی نہیں بنایا گیا۔ صحن کے اندر نماز ہال کے 4 مینار مسجد کے چاروں کونوں پر موجود بڑے میناروں کی چھوٹی شکل کی عکاسی کرتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت اس قدر تھی کہ اسے لاہور قلعے کے بالکل قریب تعمیر کیا گیا۔ قلعے میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا جسے عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے، جو مسجد کی طرف کھلتا ہے۔ مسجد اور قلعے کے درمیان واقع حضوری باغ کو پریڈ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جہاں اورنگزیب اپنے لشکروں کا معائنہ کرتا تھا۔ مسجد کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے 6 میٹر اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1799 میں لاہور پر قبضہ کیا تو مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے صحن کو استبل کے طور پر استعمال کیا گیا اور اطراف کے حجرے فوجیوں کی رہائش گاہ بن گئے۔ اٹھارہ سو 46 میں برطانوی قبضے کے بعد بھی مسجد کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ 1852 میں برطانوی حکومت نے مسجد کی بحالی کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تاکہ اسے دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کیا جا سکے۔ مکمل بحالی کا کام 1939 میں شروع ہوا اور 1960 میں مکمل ہوا، جس پر 48 لاکھ روپے لاگت آئی۔ مسجد کے مرکزی دروازے کے اوپر ایک چھوٹی گیلری بھی موجود ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام اور شیخ عبدالقادر جیلانی سے منسوب مقدس تبرکات محفوظ ہیں۔
مسجد کے قریب عظیم شاعر اور مفکر علامہ محمد اقبال کا مزار بھی واقع ہے، جنہیں تحریک پاکستان کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سر سکندر حیات خان کا مزار بھی مسجد کے قریب موجود ہے، جنہوں نے مسجد کی بحالی اور تحفظ میں اہم کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے اس عظیم تاریخی اور مذہبی مقام کی شان کے باوجود یہاں آنے والے کچھ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور جگہ جگہ کچرا پھینک دیتے ہیں، جس سے اس مقدس اور تاریخی ورثے کا حسن متاثر ہوتا ہے۔ مزید افسوسناک بات یہ ہے کہ مسجد کی دیواروں پر بھی لوگوں نے مختلف نام، نعرے اور یادگاری تحریریں لکھی ہوئی ہیں، جو اس عظیم تاریخی اور مذہبی مقام کی تقدس اور خوبصورتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف بدتمیزی کی علامت ہے بلکہ ہماری تاریخی وراثت کے ساتھ ناانصافی بھی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے گریز کریں اور دوسروں کو بھی اس مقدس جگہ کے احترام اور صفائی کا شعور دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔